چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم کبرا پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، چاہے ایجابی ہو یا سلبی، چاہے اس بات کے ساتھ نسبت ہو یا سلب کے ساتھ، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے حملی، ایک ہے اتصالی، ایک ہے انفصالی۔ حملی کسے کہتے ہیں، اتصالی کسے کہتے ہیں، انفصالی کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف ہم پڑھ چکے تھے مثالوں کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حملی اس نسبت کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو یا ایک چیز کی دوسرے چیز سے نفی کی گئی ہو۔ اور نسبت اتصالی کسے کہتے ہیں، نسبت اتصالی اس نسبت کو کہتے ہیں جس میں محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان اتصال یا عدم اتصال کا حکم ہو۔ اور نسبت انفصالی اس نسبت کو کہتے ہیں جس میں محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان انفصال یا عدم انفصال موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی بھی تصدیق ہو وہ تین تصورات پر موقوف ہے، یعنی تصدیق تین تصورات پر موقوف ہے، لیکن ان تین تصورات میں سے کوئی بھی تصدیق کا جز نہیں ہے۔ ایک ہے محکوم علیہ کا تصور یعنی مسند الیہ کا تصور، اور ایک ہے محکوم بہ کا تصور یعنی مسند کا تصور، اور ایک ہے نسبت حکمیہ کا تصور یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور۔ تصدیق کے لیے یہ تین تصورات نہایت ضروری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تصور اور تصدیق کی اقسام کو۔ تصور اور تصدیق دونوں کی دو قسمیں ہیں، تصور کی بھی دو قسم ہے، تصدیق کی بھی دو قسم ہے۔ تصور کی دو قسمیں کیا کیا ہیں؟ تصور کی دو قسمیں، ایک ہے تصور نظری، ایک ہے تصور ضروری۔ تصور ضروری کو تصور بدیہی بھی کہتے ہیں اور تصور نظری کو تصور کسبی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق نظری، ایک ہے تصدیق ضروری۔ تصدیق ضروری کو تصدیق بدیہی بھی کہتے ہیں اور تصدیق نظری کو تصدیق کسبی بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس تصور میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جس تصور میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو اسے تصور ضروری اور تصور بدیہی کہتے ہیں، اور جس تصور میں غور و فکر کی ضرورت ہو، جو تصور غور و فکر کا محتاج ہو، اسے تصور نظری یا تصور کسبی کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح تصدیق کا معاملہ ہے کہ جس تصدیق میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اسے تصدیق بدیہی یا تصدیق ضروری کہتے ہیں، اور جس تصدیق میں غور و فکر کی ضرورت ہو اسے تصدیق نظری اور تصدیق کسبی کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں دوسری لائن سے، فصل بداں کے تصور بر دو قسم است، تو جان لے کہ تصور دو قسم پر ہے۔ بداں کے تصور بر دو قسم است، تو جان لے کہ تصور دو قسم پر ہے، یعنی تصور کی دو قسم ہیں۔ ای کے آن کے در حصول او احتجاز بنظری و فکری، بنظر پڑھنا، احتجاز بنظر و فکر نباشت، یک وہ کہ جس کے حاصل کرنے میں، ای کے آن کے در حصول او، ایک وہ کہ جس کے حاصل کرنے میں احتجاز بنظر و فکر نباشت، جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ تصور بر دو قسم است، تصور دو قسم پر ہے۔ ای کے آن کے در حصول او احتجاز بنظر و فکر نباشت، ایک وہ کہ جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو۔
چوں تصور حرارت و برودت، جیسا کہ گرمی اور ٹھنڈی کا تصور. چوں تصور حرارت و برودت، جیسا کہ گرمی اور ٹھنڈی کا تصور. گرمی اور ٹھنڈی کا تصور یہ بغیر نظر و فکری کے حاصل ہوتا ہے. گرمی اور ٹھنڈی کے تصور کے لیے نظر و فکری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، غور و فکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے، یہ گرم ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی اور گرمی کے تصور کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے. بیان کر رہے ہیں مثال: چوں تصور حرارت و برودت و سیاہی و سفیدی، جیسا کہ گرمی اور سردی کا تصور اور سیاہی و سفیدی کا تصور. ٹھیک ہے، حرارت و برودت جو ہے یہ قوت لامسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. حرارت اور برودت یہ دونوں محسوسات میں سے ہیں. حرارت اور برودت یہ دونوں قوت لامسہ سے معلوم ہوتے ہیں. کوئی گرم ہے، کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ چھو کر کے معلوم کریں گے. تو قوت لامسہ سے حرارت و برودت معلوم ہوتا ہے. اور سیاہی و سفیدی یہ قوت باصرہ سے، کون سی چیز کالی ہے، کون سی چیز سفید ہے، یہ دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے. اور سیاہی و سفیدی وہ مانند آں اور اسی طرح دوسرے اشیاء. ٹھیک ہے، حرارت و برودت، سیاہی و سفیدی، اسی طرح دوسرے اشیاء جن میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں تصور ضروری. اس کا دوسرا نام ہے تصور بدیہی، جو یہاں بیان نہیں کیا گیا. وہ این قسم را تصور ضروری خوانند، اور اس قسم کو تصور ضروری کہتے ہیں. بیان کر رہے ہیں وہ این قسم را تصور ضروری خوانند، اور اس قسم کو تصور ضروری کہتے ہیں. وہ این قسم را تصور ضروری خوانند، اور اس قسم کو تصور ضروری کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام تصور بدیہی بھی ہے. نیچے دیکھیں لکھا ہے شاید بعض نسخ بدیہی، اور بعض نسخ میں در بعض نسخ بدیہی، اور بعض نسخ میں بدیہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تصور ضروری ہے اس نسخے میں، اور بعض نسخے میں تصور بدیہی لکھا ہوا ہے. تصور بدیہی. ٹھیک ہے، حاصل یہ کہ جس تصور میں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، اسے تصور ضروری و تصور بدیہی کہتے ہیں. و دوم آنکہ در حصول او احتجاج باشد، اور دوسری قسم وہ کہ جس کے حاصل کرنے میں احتجاج ہو، جس کے حاصل کرنے میں ضرورت ہو، کہتے ہیں احتجاج ہو. احتجاج کا معنی ہوتا ہے حاجت. کس کی حاجت ہو؟ بنظر و فکر، نظر و فکر کی. دوم آنکہ در حصول او احتجاج باشد بنظر و فکر، دوسری قسم وہ کہ جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی حاجت ہو، نظر و فکر کی ضرورت ہو، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے. اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے تصور نظری. بیان کر رہے ہیں، مثال دینا ہے پہلے. چوں تصور روح و ملک و جن، جیسا کہ روح کا تصور، فرشتے کا تصور اور جن کا تصور. روح، فرشتہ اور جن، ان کے تصورات کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہے. بغیر غور و فکر کیے ان کا تصور حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ مانند آں اور انہی کی طرح دوسرے اشیاء کا تصور. وہ این قسم را تصور نظری خوانند، اور اس قسم کو تصور نظری کہتے ہیں. وہ این قسم را تصور نظری خوانند، اور اس قسم کو تصور نظری کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام تصور کسبی بھی ہے. آگے بیان کر رہے ہیں وہ برہمی قیاس تصدیق نیز بر دو قسم است، اور اسی قیاس پر تصدیق بھی دو قسم پر ہے. وہ برہمی قیاس، اور اسی قیاس پر تصدیق نیز بر دو قسم است، تصدیق بھی دو قسم پر ہے. تصدیق کی بھی دو قسم ہیں. ایک تصدیق ضروری، ایک تصدیق ضروری جس کا نام تصدیق بدیہی بھی ہے، کہ محتاج نباشد بنظر و فکرے، جو کہ نظر و فکر کا محتاج نہیں ہوتا. چوں تصدیق بآں کے آفتاب روشن است وہ آتش گرم است، جیسا کہ یہ تصدیق کہ سورج روشن ہے اور آگ گرم ہے. سورج روشن ہے، آگ گرم ہے، یہ تصدیق
ان دونوں تصدیق کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بغیر نظر و فکر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج روشن ہے اور آفتاب یہ آگ جو ہے گرم ہے۔ اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ چوں تصدیق بآ کے آفتاب روشن است و آتش گرم است، جیسا کہ آفتاب کے یعنی سورج کے روشن ہونے اور آگ کے گرم ہونے کی تصدیق، جیسا کہ سورج کے روشن ہونے اور سورج روشن ہے اور آگ گرم ہے، یہ تصدیق۔ دوم، اب تصدیق کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ دوم، تصدیق نظری۔ دوسری قسم تصدیق نظری، اس کا نام تصدیق کسبی بھی ہے۔ دوم تصدیق نظری کے محتاج باشد بنظر و فکرے، جو کہ نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے۔ چوں تصدیق بآ کے، جیسا کہ یہ تصدیق کہ صانع عالم موجود است، جیسا کہ یہ تصدیق کہ عالم کا صانع موجود ہے، عالم بنانے والا موجود ہے۔ صانع کا معنی ہے بنانے والا، عالم کہتے ہیں جمیع ما سوی اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ صانع عالم موجود ہے، یہ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر کی حاجت ہے۔ تصدیق نظری کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں غور و فکر کی حاجت ہے۔ غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صانع عالم موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خود سے موجود نہیں ہو جاتی، کوئی بھی چیز خود سے پیدا نہیں ہو جاتی۔ کسی چیز کو اگر ہم نہ کریں، جیسے کوئی بھی چیز ہو، کوئی کام اگر آپ خود نہ کریں گے تو وہ کام خود بخود ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح دنیا میں اتنے سارے اشیاء ہیں تو ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، یہ سارے خود بخود پیدا ہو گئے ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ صانع عالم بنانے والا موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس میں نظر و فکر کی حاجت ہے۔ وہ عالم حادث است، اور عالم حادث ہے، اس تصدیق میں بھی نظر و فکر کی حاجت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اس لیے یہ بھی یعنی عالم حادث ہے، یہ بھی تصدیق نظری ہے۔ کیونکہ حادث کہتے ہیں جس کا وجود پہلے نہ ہو بعد میں ہوا ہو، یعنی جو ختم ہونے والا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جو متغیر ہو، جو بدلنے والی ہو، وہ حادث ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز وہ اپنی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے، جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تو جب ہم عالم کو دیکھتے ہیں تو عالم کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، عالم بھی متغیر ہے، تو معلوم ہوا کہ عالم بھی حادث ہے، عالم بھی فانی ہے، وغیرہ اور اسی طرح دوسری تصدیقات۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ الحاصل یہ کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، تصدیق کی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی دو قسمیں، تصور نظری، تصور ضروری۔ تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق نظری، تصدیق ضروری، ہر ایک کی مثال گزر چکی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں، کیونکہ مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔